حضرت عمر کے سامنے فہرست آئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے چیخ اٹھے اور فرمایا ارے کیسی فہرست تم لے کے آئے ہیں کہ مساکین اور غربا کی فہرست میں پہلا نام تمہارے گورنر کا لکھا ہوا ہے، تو کیا تمہارا گورنر مساکین کی فہرست میں ہوتا؟ فرمایا اے امیر المومنین، ہمارے گورنر سے بڑھ کے ہمارے پاس کوئی اور مسکین نہیں ہے، وہ سب سے زیادہ مسکین ہے، اس کا حال دیکھ کے ہم سب کو ترس آتا ہے، لیکن کبھی وہ کسی چیز کو راحت کو قبول کرنے تیار ہے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کیسے تیرے نبی کے بندے امتی ہیں اور کیسے تیرے بندے ہیں جو اس طرح پاک باز زندگی گزارتے ہیں کہ جن کے ہاتھوں میں خزانے ہیں، اختیارات ہیں، اور ان کی زندگی کی پاک بازی کا حال یہ ہے کہ مسکینوں کی فہرست میں پہلا نام ان کا ہے، تو گورنری کے مسلط پہ بیٹھے ہیں اور مساکین کے زمرے میں شامل ہو رہے ہیں۔ اور ان کے ذہن میں تھا کہ آقا نے فرمایا تھا اور دعا کی تھی اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ تو مجھے زندہ رکھ تو مسکینوں میں رکھ، تو مجھے دنیا سے اٹھا تو مساکین کی طرح اٹھا، اور قیامت کے دن تو مجھے مسکینوں کے زمرے میں شمار فرما۔ تو اب صحابہ خوش ہوتے تھے کہ ہماری نسبت ان مسکینوں سے رہے کہ مسکینوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہماری زندگی میں ان کے ساتھ میل کھانے والی بنے۔ تو یہ زندگی کچھ عرصہ اور گزرا تو اب آپ نے سوچا کہ سعید کو بلانا چاہیے اور اس ابن سعید کو بلا کر ان کے احوال پوچھنے چاہیے، تو آپ نے قاصد کو بھیجا کہ ہم تمہیں گورنری سے معزول کر کے مدینے کو بلا رہے ہیں اور تمہاری جگہ فلاں کو گورنر بناتے ہیں۔ اب صحابہ کہتے ہیں ہفتہ 15 دن گزر گئے، اندازہ تھا اتنے دنوں میں ابن سعید آ جائیں گے، لیکن نہیں آئے، پھر مہینہ گزرا نہیں آئے۔ اب حضرت عمر کو وسوسے ہو رہے ہیں کہ کیا باغی ہو گئے، انہوں نے بغاوت کر دی، میرے قاصد کا انکار کر دیا کہ ابھی تک کوئی پتہ نہیں چلا، اگر آنا ہوتا تو اب تک آ جاتے۔ یہاں تک کہ مہینے سے بڑھ کر 1.5 مہینے کے قریب کا عرصہ گزر گیا، اس کے بعد پتہ چلا دینے میں داخل ہوئے ہیں۔ حضرت عمر کو اطلاع ملی تو خوش ہو گئے، فرمایا سیدھے بلاؤ، کہا کہ وہ تو آپ ہی کے پاس آ رہے ہیں۔ جب آئے اور پہنچے تو آپ نے پہلا سوال یہ کیا اے ابن سعید تم کو کیا ہو گیا، اتنی مدت پہلے میں نے تم کو اطلاع دی اور آج تم چلے آ رہے ہیں، تو ہند سے لے کے مدینہ طیبہ تک۔ اب اس کے جواب میں آپ نے کاری نہیں تھی، اور گورنر بننے کے بعد میں نے کوئی اونٹ کوئی گھوڑا اپنے نام پہ نہیں لیا، لہٰذا جب آپ کی معزولی کا حکم آیا تو میں ہند سے پیدل چل کے آ رہا ہوں جس میں اتنا زمانہ گزر گیا۔ تو اس وقت پتا چلا کہ ایسی سیدھی سادی زندگی کہ جس کو مسکینوں کی فہرست کا سردار بتلایا کہ ہمارے ملک کے سب سے پہلے مسکین ہمارا گورنر ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود دیکھ رہے ہیں کہ وہ پیدل چلا آ رہا وقت کا گورنر اور اس سادگی کے ساتھ آ رہا کہ میرے پاس کوئی سواری نہیں۔ تو آپ نے فرمایا ارے لوگوں نے تمہیں ہدیے ہدایے نہیں دیے؟ فرمایا جو دیے وہ بیت المال کے اندر جمع کرا دیے، میرے ساتھ کچھ بھی نہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ پھر یہ بتاؤ کہ تمہارے جھولے کے اندر کیا ہے؟ فرمایا امیر اس کے اندر میری دنیا بھی ہے، میری آخرت بھی ہے۔ تو فرمایا کیسی عجیب بات کہہ رہے ابن سعید کہ اس جھولے کے اندر تمہاری دنیا ہے، تمہاری آخرت ہے، ہم بھی تو دیکھیں کہ آخر کیا ہے۔ تو حضرت عمر صاحب فرماتے ہیں آگے بڑھ کے اس جھولے کو کھولا، اس میں ہاتھ ڈالا تو اس میں لکڑی کا ایک پیالہ نکلا اور کچھ بھی کوئی دوسری چیز موجود نہیں تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا ہو گیا کہ لکڑی کا ایک پیالہ ہے، تم کہہ رہے کہ اس میں میری دنیا اور آخرت ہے۔ فرمایا امیر المومنین بھوک لگتی ہے آٹا ملتا ہے تو اسی میں لیتا ہوں، اور نماز کا وقت ہوتا ہے پانی ملتا ہے تو اسی میں لے کے وضو کر لیتا ہوں، یہ میری دنیا ہے، یہ میری آخرت ہے، اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی سرمایہ نہیں ہے۔ تو گورنر رہ کر مدتوں کے بعد آ رہے ہیں تو لکڑی کے ایک پیالے کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور دوسری چیز میسر نہیں ہے۔ فرمایا جاؤ اپنے گھر پہ آرام کرو، بڑی دور سے آئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں۔ وہ چلے گئے اپنے گھر، اور جانے کے بعد اب 1.5 مہینے سے جس بدن کے ایک جوڑے میں زندگی گزاری تھی اور پسینے سے پک گیا تھا اور اس کے اندر جویں ہو گئی تھی، اسے دھوپ میں ڈال کر سکھا رہے تھے اور اسے دیکھتے ہوئے دیوار کی ٹیک لے کے گھر میں بیٹھے ہیں۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک اور صحابی کو بلایا اور یہ کہا کہ یہ 2000 درہم کی 1000 کی تھیلی ہو اور ایک دن کے لیے میرے بھائی ابن سعید کے گھر پہ جا کے مہمان بنو اور دیکھو کہ مہمانی میں تمہاری کیا خاطر و مدارات کرتے ہیں۔ ان کی زندگی واقعی ویسی ہے جیسے میرے پاس آئے تھے، یا سامنے الگ ہے پیچھے الگ ہے، پہلے دیکھ لو۔ اب یہ کہتے ہی اور جب دیکھ لو کہ زندگی ایسی ہے تو کہتے نا کہ امیر المومنین نے بھیجا اور یہ تمہارے حق میں تحفہ ہے، اسے قبول کر لو۔ اب یہ کہ جا کے آواز لگائی، جو دیکھا تو آواز لگانے سے پہلے نظر پڑی تو ابن سعید دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ کیا بات ہے یہاں بیٹھے ہیں؟ فرمایا بھائی ایک ہی جوڑا تھا، سفر لمبا ہوا، اس طویل سفر کے اندر اس کے اندر پسینے کی وجہ سے جوئیں ہو گئی، اب ان جوؤں کو مار رہا ہوں تاکہ اسے دھونے اور پاک کرنے کی تیاری کروں۔ اب یہ بیٹھے بات کرتے ہیں، کہا کہ بہت عرصے کے بعد تم آ گئے، میرا جی چاہا کہ ایک دن مہمان تمہارا بن جاؤ۔ فرمایا مبارک ہو، اللہ تمہیں جزائے خیر دے کہ میرے گھر میں اللہ کی طرف سے برکتیں آئیں گی۔ وہاں مہمان سے گھبرانا تو مسلمان جانتا ہی نہیں تھا،
وہاں تو یہ تصور تھا کہ آقا نے ذہن بنا دیا تھا کہ دیکھو مہمان اگر تمہارے گھر آتا ہے تو کھائے گا اپنے مقدر کا اور مغفرت مل جائے گا. تو صحابہ بے چین ہوتے کہ کوئی مل جائے تاکہ ہماری مغفرت کا سامان ہو جائے. اب غریب و امیر و ہر ایک بےتاب رہتا، اور امت کے غریب و امیر و دونوں کو آپ نے دین سکھا دیا، اور مہمانوں اور میزبانوں میں دعوت والا مزاج زندگی کے اندر آ گیا. دعوت والے مزاج کا مطلب ایمان کی کیفیت کے کمالات، آخرت والے نظارات، اور اپنے نبی کی تمناؤں کو نگاہوں میں بسانا اور آپ کے ارشادات کی روشنی میں زندگی گزارنا. یہ حاصل تھا دعوت اللہ کا، جو زندگی وجود میں آئی تھی مدینے میں اور پھیلی تھی پوری دنیا کے اندر وہاں سے. تو اب ان کا مزاج یہ تھا کہ آپ نے مہمان و میزبان کا ذہن بنا دیا تھا. مہمان کو یہ کہہ دیا تھا کہ تیرے سامنے جو بھی چیز میزبان، اگر تو اسے حقیر سمجھے تو تیری ہلاکت اسی کے اندر ہے. یہ اللہ کی نعمت ہے، تو اسے اپنے لیے غنیمت سمجھ جا. اور میزبان کو یہ نصیحت تھی کہ جو کچھ اللہ نے تجھے دے رکھا مہمان کے سامنے رکھنے میں تکلف کرے، شرمائے، ارے یہ بھی کوئی چیز ہے رکھنے کی، تو کہا یہ تکلف کرنا تیری ہلاکت کا ذریعہ بن جائے گا. تو اب جو ہوتا سادگی کے ساتھ رکھتے اور مہمان کی مدارات کر لیتے. اب حضرت ابن سعید نے ان کو اپنے گھر مہمان ٹھہرایا. اب ایک دن اور ایک رات رہے. 2-3 مرتبہ کھانے کا وقت آیا تو جو کی روٹی آ جاتی تھی اور سالن کی جگہ نمک کی کنکریاں آتی تھی، اور کہتے تھے کہ بھائی میرے گھر میں اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے، ہوتا تو میں تمہاری ضیافت کرتا، اب بس اسی نمک کی کنکری سے چک کھا لو. جب دن بھر ایسے گزر گیا اور ایک رات گزار لی تو انہوں نے رو کے کہا کہ اے ابن سعید مجھے معاف کر دو، میں تم پہ بوجھ بننے کے لیے نہیں آیا، میں تم کو پریشان کرنے کے لیے نہیں آیا. مجھے امیر المومنین نے بھیجا اور یہ ہدایت دے کے بھیجے، یہ 2000 درہم کی تھیلیاں ہیں، اللہ کے لیے سے قبول کر لو. اور امیر المومنین نے بھیجا ہے تو کہتے ہیں کہ امیر المومنین نے بھیجا ہے اور 2000 درہم تو بدن میں گدگداہٹ اور کپکپاہٹ آ گئی. فرمایا ارے دنیا کو لے کے کیا کروں، میرے گھر میں 3.5 سیر جو پڑی ہوئی ہے، معلوم نہیں وہ پہلے ختم ہوگی یا میں پہلے ختم ہوں گا. اب اگر یہ دنیا کو رکھوں گا تو اللہ کو کیا منہ بتاؤں گا کہ ارے میری محبت میں جیتے تھے، میرے نام کا دم بھرتے تھے، اور آئے ہیں تو اپنے گھر میں دنیا چھوڑ کر میری روح شرما جائے گی اور مجھے اللہ کے بارگاہ میں جانے میں ہچکچاہٹ ہوگی. اللہ کے لیے سے لے جاؤ، میں لینے کے لیے تیار ہوں. انہوں نے کہا کہ اللہ کے لیے قبول کر لو، امیر المومنین نے دیا ہے اور بغیر کسی سوال کے دیا ہے. جب یہ بات بلند ہوئی آواز تو بیوی نے سنا تو انہوں نے کہا جب امیر المومنین نے بھیجا ہے تو آپ کو لینے میں کیا چیز مانے ہیں، آپ لے لیجئے، اس کے استعمال کا طریقہ ہم سوچ لیں گے. تو حضرت ابن سعید نے فرمایا اللہ تیرے حال پہ رحم کرے، کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے جس میں 2000 درہم لے لوں. اس لیے کہ 2000 درہم سکے ہوتے تھے، اب 2000 سکوں کو کس چیز میں لو، لینے کے لیے گھر میں کوئی مٹی کا برتن بھی نہیں ہے کہ اس کے اندر لے کے رکھو. جب یہ بات کہی تو ابن سعید کی بیوی نے دوپٹے میں سے کپڑا پھاڑا اور کہا امیر المومنین کے ہدیے کا اکرام اور احترام کر لو اور اس کپڑے میں اس کو لے لو. تو اپنے بدن کا کپڑا پھاڑ کر دیا دوپٹے کا، اور اس دوپٹے کے کپڑے کے اندر، اوڑھنی کے اندر آپ نے اس ہدیے کو قبول کیا. اور جب وہ چلے گئے اور جا کے ساری چیزیں بیان کی تو آپ نے فرمایا جا کے ابن سعید کو بلا لاؤ. تو آنے سے پہلے آپ نے فرمایا کہ تم نے لینے کو کہا، لے لیا، اب بتاؤ اس بوجھ کا کیا ہوگا. فرمایا نہیں، مدینے کے غریب اتنے ہیں، یتیم اتنے ہیں، بیوائیں اتنی ہیں، آپ ان میں تقسیم کر دیجئے. آپ فوراً ان میں تقسیم کرنے کے لیے چلے گئے، یہاں تک کہ 1 درہم بھی اپنے گھر میں باقی نہیں رکھا. چند لمحوں کے اندر پورے 2000 تقسیم کرے. فرمایا اللہ تجھے جزائے خیر دے، تو نے ایک راستہ بتا کر میرے بوجھ کو ہلکا کر دیا. ابھی یہ کہتے بیٹھے تھے کہ پھر وہ صحابی آئے اور کہا کہ امیر المومنین نے یاد کیا ہے. تو پھر چلے امیر المومنین کے پاس. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابن سعید سچ سچ بتاؤ کہ تم ان پیسوں کو کیا کرو گے اور اس کا استعمال تمہارے سامنے کیا ہے. تو حضرت ابن سعید نے فرمایا امیر المومنین اللہ گواہ ہے، اب میرے پاس اس میں 1 درہم بھی باقی نہیں ہے. میں گھبرا گیا کہ آپ نے ایک بوجھ میرے اوپر ڈال دیا، اب اس امانت میں کیا کروں. میں نے آپ پاس آنے سے پہلے اسے مدینے کے حاجت مندوں میں تقسیم کر دیا، اب 1 درہم بھی میرے پاس باقی نہیں. حضرت عمر پھر رو پڑے اور فرمایا اللہ تمہیں جزائے خیر دے، جاؤ اپنے گھر آرام کرو. اب اس دن اطلاع آئی کہ ابن سعید بیمار ہو گئے. اب صحابہ بے چین حضرت عمر کی پریشانی کو دیکھ رہے ہیں کہ چہرے پہ فکر آ رہی، تھوڑی دیر سے پوچھا رہے ہیں کہ ابن سعید کا کیا حال ہے، دیکھ کر آؤ، اور کوئی دوا کی ضرورت ہے تو پہنچا کر آؤ، کوئی خدمت ہے تو وہاں پہ ٹھہر کر آؤ. اب 2-3 دن ایسی کیفیت میں گزرے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی کہ ابن سعید کا انتقال ہو گیا. تب حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے اور فرمایا جنازہ تیار کرو، اور اپنے چنندہ صحابہ کو بھیجا کہ اپنے بھائی کو غسل دو، اس کا احترام کرو، اکرام کرو، اسے اپنی محبت کے ساتھ اس کو کفناؤ. اور جب جنازے کو لایا گیا تو صحابہ کہتے ہیں حضرت عمر ایسے ہچکیوں میں تھے جیسے کوئی بچہ ہچکیاں لے کے روتا ہے. اور آپ نے پلٹا مجمع کو کہ تمہاری تمنا ہے کیا ہے.
تو کسی نے کوئی تمنا بتائی، کسی نے کوئی تمنا بتائی۔ آپ نے فرمایا سنو میری تمنا یہ ہے کہ اللہ میرے ہاتھ میں مٹھی بھر ابن سعید جیسے لوگوں کو دے دے اور ہر علاقے میں ان کو گورنر بنا کر بھیجوں اور ان کے ذریعے سے دنیا کے اندر دین کا نقشہ وجود میں آئے گا، اس کو دکھلا دوں کہ ایک ایسے پاکیزہ طینت انسان تھے۔ ایک مرتبہ اتنا ہوا کہ اس زمانے کے اندر بیماری کے آپ نے اس بات کو پوچھا اے ابن سعید سمجھ جاؤ تو جا کے پھر ہمس کی گورنری کو قبول کر لینا، تو آپ نے فرمایا امیر المومنین اللہ کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور بات کہیے، میری زندگی کی اس گھڑی کو میں بدترین گھڑی قرار دیتا ہوں جس وقت اللہ نے میرے مقدر کی تھی۔ فرمایا کیا بات ہے؟ کہا گورنری نے میرے اخلاق بگاڑ دیے اور میرے راتوں کا چین لٹ گیا، میں رات بھر خدا کی بارگاہ میں روتا ہوں اے اللہ تو میرے اس قصور کو معاف کر دے۔ پوری گورنری کی برسوں کے زمانے میں ایک مرتبہ ایک عیسائی راہب آیا تھا اور وہ اپنی بات پہ ضد پہ اڑ گیا، میں بار بار سمجھاتا لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا، میں نے اسے جھڑک دیا اور کہا پیچھے ہٹ جا اور اس کو ڈانٹ کے پیچھے کر دیا۔ آج تک میں روزانہ اپنی زبان پکڑ کر روتا ہوں اے اللہ میرے اخلاق بگڑ گئے، میرے زبان سے ایک بے محل جملہ نکل گیا، اگر اس پہ آپ میری پکڑ کریں گے تو میری آخرت کا کیا ہوگا؟